میت کے نام سے افطاری کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ میت کے نام سے صدقہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے، افطاری کا میرے علم میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کسی کے علم میں کوئی ثبوت ہو تو مجھے دے دے، میں مان لوں گا۔ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ افطاری ایک الگ نیکی ہے، ایک الگ عبادت ہے، اس کو عام صدقہ کے اوپر ہم قیاس کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میت کے نام سے آپ افطاری مت کرائیے۔ اگر کسی بیٹے کو باپ سے بہت محبت ہے، بیٹا لوگوں کو افطار کرائے گا، اس کا ثواب آٹومیٹک باپ کو پہنچے گا۔ بیٹے کی ہر نیکی کا ثواب باپ کو ملتا ہے، لیکن باپ کے نام سے، میت کے نام سے افطاری کروانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، میت کے نام سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، مدرسے میں غریب بچوں کو آپ کچھ پیسہ دے سکتے ہیں، کوئی روم وغیرہ بنوا سکتے ہیں، لیکن افطاری ایک خاص عبادت ہے، اس کو میت کے نام سے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی لیے آنے والے رمضان میں سچی توبہ کا ہم سب عزم کریں میرے پیارے ساتھیوں۔ رمضان میں خاص طور سے سحری کے ٹائم، آپ اگر 5 بجے اذان ہو رہی ہے، 4:30 بجے آپ سحری سے فارغ ہو جائیے۔ آدھا گھنٹہ کا ٹائم آپ کے پاس ہے، بہت بہترین ٹائم ہے، وضو کر لیجئے۔ رات میں اگر آپ نے تراویح اور تہجد نہیں پڑھی ہے تو 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیجئے۔ ٹائم ہے تو پوری 8 رکعت پڑھ لیجئے، اگر 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لیجئے، 4 پڑھ لیجئے۔ وہ بڑا پیارا وقت ہے، وہ بڑا سہانا وقت ہے، وہ فجر کے پہلے کا جو وقت ہے، وہ رات کا آخری پہر ہے۔ اس پہر میں، اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر کے معافی مانگ لیجیے میرے بھائیوں۔ ہم سب مانگ لیں، اور اگر آپ کو کچھ کہنا نہیں آتا اللہ سے تو یہ چھوٹی سی دعا جو نبی نے ہمیں سکھائی ہے شب قدر میں پڑھنے کے لیے، وہی دعا پڑھ لینا۔ جب اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، کون سی رات قدر کی رات ہے، اے اللہ کے نبی میں اس رات میں کیا پڑھوں گی؟ اللہ کے نبی نے بڑی چھوٹی سی دعا سکھائی جو مزدوری کرنے والے مزدور کو بھی یاد ہو سکتی ہے، جو رکشہ چلانے والے کم پڑھے لکھے انسان کو بھی یاد ہو سکتی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو مجھ کو معاف کر دے۔ یہ دعا میرے پیارے ساتھیوں رمضان کے دن روزانہ پڑھیے، جب موقع ملے تب پڑھیے، اور اس دعا کے اوپر غور کیجئے کہ اس میں آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو معافی پسند ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے اتیاچار کیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہے تو آپ اس کے بھی ایک گال پہ تھپڑ مار سکتے ہیں۔ اسلام کی یہ شکشا نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال پیش کر دو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام آپ کو بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے، مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے بندو اگر تم معاف کر دو، تم صبر سے کام لے لو، معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، ہم کو زیادہ پسند ہے۔ جہاں پر ہم بدلہ لے سکتے ہیں اور وہاں پہ ہم معاف کر دیں، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم جب اللہ سے شب قدر میں دعا کرتے تو یہی تو کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں بھی تو تیرا خطا کار اور گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر دے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے واسطے اس سے پہلے کی جوانی ڈھل جائے توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ مٹی میں دفن کر دیے جاؤ اللہ سے سچی توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ توبہ کی توفیق چھین لی جائے توبہ کر لو میرے بھائیوں۔ گوا کے اس نائٹ کلب کا واقعہ یاد کرو جہاں ڈانس ہو رہا تھا، لڑکیاں ناچ رہی تھی، سنگیت بج رہا تھا، لوگ شراب کے جام لڑکا رہے تھے۔ اسی حالت میں گیس سلنڈر پھٹتا ہے اور گوا کے نائٹ کلب میں زبردست آگ لگ جاتی ہے اور درجنوں لوگ وہاں پہ مر جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کون سا حادثہ آئے گا اور ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا ہم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ آ جائے اور زندگی کا تار ٹوٹ جائے، اللہ سے سچی توبہ کر لو میرے ساتھیوں۔ اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔
اللہ کا ایک نام غفور ہے، اللہ کا ایک نام رحیم ہے، تو اللہ کا ایک نام جبار بھی ہے، اللہ کا ایک نام عزیز بھی ہے، اللہ کا ایک نام ذو انتقام بھی ہے۔ اللہ اگر انتقام لیتا ہے تو بہت خطرناک لیتا ہے میرے ساتھ۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو لواطت کے گندے کام میں مبتلا ہیں، جو لوط علیہ السلام کی قوم نے گندا کام کیا تھا، مرد کا مرد کے ساتھ جو تعلق بنانے کا گندا کام اس دھرتی پر شروع ہوا تھا، وہ لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا تھا۔ آج دنیا میں یہ کام بھی دھڑلے سے ہو رہا ہے، اور ابھی دلی میں ایک بہت بڑا مارچ بھی نکلا تھا۔ یہ جو اپنے آپ کو لیسبین اور گے بولتے ہیں، یہ جو مرد مرد کے ساتھ تعلق بناتا ہے، عورت عورت کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، جن کو سم لینگی کہا جاتا ہے، جن کو ہومو سیکسول کہا جاتا ہے، جن کو LGBT کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے باقاعدہ دلی میں مارچ نکالا تھا۔ آج دنیا میں عدالتوں نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لڑکا لڑکا کے ساتھ شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے، مگر یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اور جب لوط علیہ السلام کی بستی نے اور ان کی قوم نے جب یہ پاپ کیا تھا، جب یہ گناہ کیا تھا، تو بہت دردناک عذاب اللہ کا اترا تھا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اگر ڈھیل دے رہا ہے، اس کا مطلب کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی ڈھیل کا مطلب یہ کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ یا تو دنیا ہی میں بہت سخت پکڑ کرے گا، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو بہت خطرناک پکڑ ہونے والی ہے میرے ساتھ۔ میرے پیارے ساتھیوں، سورہ زمر کی اس آیت کی روشنی میں آپ کو یہی پیغام دے رہا ہوں، آنے والے رمضان کو توبہ کا مہینہ بنا لو، اور قرآن کی ایک اور آیت بھی اپنے سامنے رکھو، سورہ بقرہ کی وہ آیت جو اللہ کے نبی پر سب سے آخری آیت اتری تھی، جس آیت کے اترنے کے 9 دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس آیت میں اللہ نے ہم سے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں میرے پیارے بھائیوں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے ترازو پر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی وہ تولی جائے گی۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی پاپ کیا ہوگا، تم نے کوئی نیکی کی ہوگی، اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا لیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیت خطبے کے بعد میں نے پڑھی تھی، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، اور جب زندگی میں مایوسی کے اندھیرے چھا جائیں تو قرآن کی اسی آیت کو اپنے سامنے رکھو۔ اللہ ہماری توبہ کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، ہماری توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ سچی توبہ ہو، اور توبہ کی ایکسپائری ختم ہونے کے پہلے ہم توبہ کر لیں۔ میرے عزیزو، اخیر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو چند قدم کی دوری پر شروع ہونے والا ہے، اس مہینے میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کے واسطے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تھوڑا دور رہیے۔ انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا سے تھوڑا باہر آئیے۔ یہ مہینہ ان چیزوں میں برباد مت کیجیے میرے ساتھی۔ یاد رکھیے، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں زندگی میں ایک رمضان اور دے رہا ہے۔ اس رمضان کو اگر ہم سوشل میڈیا میں برباد کر رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کو رمضان کے مہینے میں بھی جیسے تراویح سے پڑھ کے نکلے فوراً واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، انسٹاگرام چیک کر رہے ہیں، اسنیپ چیٹ چیک کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایک مہینے کے لیے سوشل میڈیا سے بالکل سنیاس لے لیجئے، دور رہیے، اور اگر استعمال کر بھی رہے ہیں تو صحیح استعمال کیجئے، مفید استعمال کیجئے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، آپ سوشل میڈیا پر جب اکیلے میں بیٹھ کے کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، کوئی گناہ کی چیز دیکھتے ہیں، تو یہ عمل بھی بہت خطرناک عمل ہے میرے ساتھی۔ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں
جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن جب ان کو تنہائی ملے گی، جب اکیلا پن ملے گا، جب ایکانت میں جائیں گے تو وہ غلط کام کریں گے۔ آج موبائل اور سوشل میڈیا ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر رہا ہے۔ یاد رکھو آپ نے موبائل پر جتنی بھی غلط چیزیں دیکھی ہیں اور کی ہیں، آپ سارے ثبوت مٹا دیجئے، موبائل سے ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیجئے، مگر اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دل کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے، وہ دل میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک سوال آیا ہے کہ سحری کے لیے مائک میں اعلان کر کے اٹھانا کیا جائز ہے؟ دیکھیے جائز اور ناجائز پر تو ہم نہیں جائیں گے، ہم ڈائریکٹ یہ تو نہیں بول سکتے کہ یہ عمل ناجائز ہے، مگر یہ عمل اگر اچھا ہوتا، بہتر ہوتا تو نبی کے دور میں ہوتا، صحابہ کے دور میں ہوتا۔ نبی اور صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا، اور آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آج الحمدللہ سب کے گھر میں موبائل ہے، الارم لگا ہوا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ فجر کی اذان اتنے بجے ہونی ہے، اس کے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے عورتیں سحری کے لیے اٹھ جاتی ہیں۔ اس طریقے سے باقاعدہ کچھ لوگوں کو اعلان کے لیے متعین کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اس عمل سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ آیا کہ کیا خواتین سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں، مگر بہت احتیاط کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ عورتیں سوشل میڈیا کا استعمال دعوت و تبلیغ کے لیے کر سکتی ہیں۔ احتیاط کا مطلب کیا ہے سمجھ لیجیے۔ آج بہت ساری لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، یوٹیوب پر وہ تقریریں کر رہی ہیں۔ یوٹیوب جیسا پلیٹ فارم جہاں تمام لوگ سن رہے ہیں، وہاں کسی لڑکی کا اس طریقے، چاہے وہ اسکارف میں ہی کیوں نہ ہو، وہ نقاب ہی میں کیوں نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج بہار اور جھارکھنڈ کے بڑے بڑے بنات کے ادارے چل رہے ہیں، اور وہاں جوان جوان لڑکیوں سے سالانہ پروگرام میں باقاعدہ ایکشن کے نام پہ ان سے حرکتیں کروائی جا رہی ہیں۔ یعنی آپ ڈانس کا نام ایکشن رکھ دیجئے تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ اور ابھی ایک صاحب نے مجھے ویڈیو بھیجا، مسجدوں کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے، یعنی اب مسجدوں کے اندر بھی یہ ناچ گانے کے کام ہوں گے۔ اللہ ہمیں عقل دے میرے پیارے ساتھی۔ تو عورتیں تقریر کریں عورتوں کے دائرے میں۔ اگر فیس بک چلا رہی ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ اپنی کوئی فوٹو وہ نہ ڈالیں، اچھی چیزیں، مفید چیزیں، علماء کے بیانات، علماء کی تحریریں، اچھی کتابیں وہ سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتی ہیں، اور اپنی فرینڈ لسٹ میں بلا ضرورت کسی غیر محرم لڑکے کو شامل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سارے لڑکے آتے ہیں کہ صاحب میں آپ کو اپنی دینی بہن مانتا ہوں اور آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور آپ بڑا اچھا جو ہے چیزیں شیئر کرتی ہیں، یہیں سے شیطان شروعات کرتا ہے۔ یاد رکھیے سوشل میڈیا پر جب ایک لڑکا لڑکی چیٹنگ کرتے ہیں تو گویا کہ وہ خلوت اختیار کرتے ہیں، تنہائی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا لڑکی تنہائی اختیار کرتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ آپ فیس بک میں بات کر رہے ہیں، شیطان وہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ واٹس ایپ پر بات کر رہے ہیں، شیطان وہاں بھی بیٹھا ہے۔ آپ انسٹاگرام پر بات کر رہے ہیں، شیطان وہاں بھی بیٹھا ہے۔ اس لیے خواتین اگر سوشل میڈیا چلا رہی ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ وہ چلائیں گی۔ دعوت و تبلیغ کا وہ کام کریں اپنے دائرے میں، خواتین کے دائرے میں وہ کام کریں، اس کی ضرورت ہے۔ جی کیا کوئی سوال بھی ہے؟ یہ سب سوالات تو بہت عام سے سوالات ہیں، سب کو معلوم ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ملنا سب کو معلوم ہے کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یعنی جن چیزوں کو روزے کی حالت میں منع کیا گیا، کھانا پینا، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے روزے کی حالت میں منی خارج ہو جائے تو کیا کریں؟ دیکھیے اگر کوئی انسان سویا ہوا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر انسان کی اپنی کسی کوشش اور عمل کے بغیر اس کو خود سے احتلام ہو جائے خواب کی حالت میں، اور صبح وہ اٹھے اور وہ ناپاک ہے، تو اسی حالت میں وہ سحری کر لے، وہ اس کا روزہ ایک دم صحیح ہے، لیکن فجر کے پہلے وہ غسل کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ اگر کسی کو احتلام ہو گیا تو پھر اس کو چھوٹ نہیں ملتی کہ وہ سو جائے اور صبح اٹھ کر کے آرام سے 8-9 بجے فجر کی نماز پڑھے، نہیں، فجر کی نماز اس کو جماعت سے پڑھنا ہے، اسی ٹائم وہ غسل کرے گا، پاکی حاصل کرے گا، اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔
غیر مسلم کے پیسے سے افطار کرنا کیا افطار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی غیر مسلم کے یہاں جب آپ دعوت کھا سکتے ہیں، عام چیزیں کھا سکتے ہیں، تو افطار بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کی پوری کمائی یا زیادہ تر کمائی حرام کی ہے، تو اس غیر مسلم کے ہاں آپ عام دعوت بھی نہیں کھائیں گے اور افطار بھی نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے کہ اس کا کاروبار مکس ہے، بھائی وہ اسلام کو تو نہیں مانتے، ان کے یہاں سود بیاج بھی چلتا ہے، ان کے یہاں حرام کام بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر بزنس حلال چیزوں کا ہے، تو اس کے یہاں عام دعوت بھی آپ کھا سکتے ہیں اور اس کے یہاں افطار بھی کر سکتے ہیں۔ مگر کوشش یہ کیجئے کہ افطار اپنے مسلمان بھائی کیا کیجئے تاکہ آپ کو دعوت کھانے کا فائدہ مل جائے اور اس کو روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب مل جائے۔ غیر مسلم کو دنیا میں تو اس کی نیکی کا پھل مل سکتا ہے، آخرت میں کوئی پھل نہیں ملے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے، لیکن بہرحال جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔